تو اپنے لیے مدد حاصل کریں. اگر افراد کی ضرورت ہے تو افراد تلاش کریں تاکہ آپ کی مدد کریں اور مسجد کی تطہیر ہو سکے. اگر آپ خود پاک نہیں کر سکتے، کوئی عذر ہے، ناتوانی ہے، یا مدد بھی نہ مل سکے، یا جو لوگ ملے مدد کرنے کے لیے وہ بھی اگر پاک نہیں کر سکتے، تو انہیں اطلاع دینا ضروری ہے جو لوگ پاک کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اگر کوئی مسجد کو پاک نہ کر سکتا ہو یا اسے مدد کی ضرورت ہو اور مدد نہ ملے، تو مسجد کا پاک کرنا اس شخص پر واجب نہیں ہے. لیکن اب وہ اس طرح نہیں ہے کہ اب آرام سے گھر جائیں، چونکہ میرے اوپر واجب میں نہیں کر سکتا، مدد کی ضرورت ہے، مجھے مدد نہ ملی، لیکن اس پر واجب ہے. آیت اللہ مکارم شیرازی، آیت اللہ مظاہری فرماتے ہیں جو بھی پاک کر سکتا ہو واجب ہے کہ آپ اسے اطلاع دیں کہ مسجد نجس ہے، ہم پاک نہیں کر سکتے، مدد بھی نہ ملی مجھے، آپ جو ہے پاک کر سکتے ہیں، تو وہاں مسجد کا وہ حصہ نجس ہے، آپ پاک کر دیں. اطلاع دینا ضروری ہے. یہی فتویٰ تقریباً یا احتیاط واجب کے عنوان سے یا واجب کے عنوان سے جو ہیں حضرت آیت اللہ خوی کا بھی ہے، آیت اللہ شبیری ہے، آیت اللہ زنجانی ہے، تبریزی، وحید خراسانی، سب کا فتویٰ ہے، تو اطلاع دیں. آیت اللہ خمینی اور آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ اس طرح سے ہیں، نجاست کو وہاں رہنے دینا مسجد کی بے حرمتی کا سبب ہو تو لازم ہے کہ جو پاک کر سکتا ہو اسے اطلاع دیں. پہلے مرحلے میں خود پاک کر سکتا واجب ہے کہ پاک کریں. مدد اگر ضرورت ہے تو جائیں مدد ڈھونڈیں. اگر خود بھی پاک نہیں کر سکتا اور مدد بھی نہ ملے تو اس پر واجب نہیں ہے کہ مسجد کو پاک کریں. اب اگر بے حرمتی کا سبب ہے تو اطلاع دیں انہیں جو پاک کر سکتا ہے، لیکن اگر بے حرمتی والی کوئی بات نہیں ہے تو پھر اطلاع دینا ضروری نہیں ہے. امام خمینی اور آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ یہ ہے. آیت اللہ مکارم کا ایک خصوصی فتویٰ یہ ہے کہ جب مسجد نجس ہو تو سب پر بطور واجب کفائی واجب ہے کہ نجاست کو برطرف کریں. یعنی مسجد کو پاک کرنا تمام افراد پہ واجب ہے بطور واجب کفائی. بعض افراد اگر اقدام کریں تو سب کی جان چھوٹ جائے گی، اگر کوئی بھی اقدام نہ کریں تو اس گناہ میں سب شامل ہے، اس ترک واجب میں سب شامل ہے. اگر چند نفر مسجد کو پاک کرنے کے لیے اقدام کریں تو باقی سے یہ وجوب ساقط ہو جائے، باقی آزاد ہیں، ورنہ سب گناہگار ہیں. اور جس نے مسجد کو نجس کیا اس حکم میں دوسروں سے جدا نہیں ہے. جس نے مسجد کو نجس کیا اس پر بھی یہی حکم لاگو ہے کہ خود پاک کر سکتے پاک کریں، مدد کی ضرورت ہے مدد لائیں. اور جس طرح سب پہ واجب کفائی اس پر بھی واجب کفائی ہے، اس پر بھی ضروری ہے کہ وہ جو ہے مدد کریں اور مسجد کو پاک کریں. یہ آئندہ انشاءاللہ عرض کروں گا کہ جس نے نجس کیا ہے خسارہ بھی اس کے ذمے ہے، اسے خسارہ بھی بھرنا ہوگا. مسجد خانہ خدا ہے، خدا کے گھر کے عنوان سے، اگرچہ ملک و ملکوت سب خدا کی ملکیت ہے، کوئی چیز خدا کی ملکیت سے خارج نہیں ہے، تمام آسمان و زمین سب خدا کی تسبیح کرتے ہیں، لیکن مساجد میں عبادت و تسبیح کا خدا کے ہاں ایک خاص مقام ہے. اگرچہ سب تسبیح کرتے ہیں لیکن جو لوگ مسجد میں خدا کو یاد کرتے ہیں ان کی خاص اہمیت ہے اور مسجد کی بھی خاص اہمیت ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد اللہ کے لیے ہے، مسجدیں خدا کے لیے ہیں. اگرچہ ساری زمین اور کائنات خدا کی ہے لیکن خاص مسجد کو خدا نے کہا یہ میرے لیے خاص ہیں. حضرت امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مکتوب فی التورات، امام نے ارشاد فرمایا کہ کتاب تورات میں، آسمانی کتابوں میں، تورات میں، اصل تورات میں یہ چیز تحریر ہے، لکھی ہوئی ہے کہ ان بیوتی فی الارض المساجد، کہ خداوند فرماتا ہے زمین میں جو مسجدیں ہیں وہ میرا گھر ہے، وہ میرے گھر ہیں. تمام مسجدیں جو ہیں گھر ہیں. اور جو ہے عجیب حدیث یہ بھی ہیں کہ جو انشاءاللہ عرض کروں گا کہ ہر وہ جگہ مسجد بنتی ہے، حدیث میں اس طرح سے ہر
اس جگہ مسجد بنتی ہے جس جگہ یا کسی نبی کا خون گرا ہو یا کسی نبی کے وصی کا خون گرا، وہاں مسجد بن سکتی ہے۔ خداوند ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں ہوں جہاں جہاں کسی نبی یا وصی کی شہادت ہوئی ہے یا ان کا خون گرا ہے، وہ جگہ مقدس بن جاتی ہے اور خداوند وہاں کسی بہانے سے مسجد تیار کرا دیتا ہے۔ تو مسجدیں اس وجہ سے بھی مقدس ہیں۔ تو چھٹے امام نے ارشاد فرمایا تورات میں لکھا ہے کہ ان بیوتی فی الارض المساجد، میرے گھر، خداوند میرا گھر روئے زمین پہ مسجد ہے، مسجد میرا گھر ہے، اور جتنی مسجدیں فطوبہ، پس خوشخبری ہے اس بندے کے لیے، سعادت مند ہے وہ بندہ، لعبد تطہر فی بیتی، اپنے گھر میں وضو کر لے، اپنے گھر سے طہارت کر لے، اور ثم زارنی فی بیتی، پھر میرے گھر میں آ جائے میری ملاقات کے لیے، مسجد میں آ جائے میری ملاقات کے لیے۔ اور فرمایا الا ان علی المزور کرامت الزائر، اور جو میری ملاقات کے لیے، میری زیارت کے لیے آئے، مجھ پہ فرض ہے کہ میں زائر کا احترام کروں۔ تو خداوند مسجد میں آنے والوں کے لیے خاص احترام کا قائل ہے، خدا کے ہاں ایک خاص احترام ہے۔ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ عز وجل مساجدها، محبوب ترین شہر، اور شہر میں بھی محبوب ترین نقاط جو ہیں وہ ہیں جہاں پہ مسجدیں ہیں۔ شہر کی مسجدیں خدا کی محبوب ترین جگہیں ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس شہر میں دیکھیں کہ کون سی جگہ ہے جو خدا کو زیادہ پسند ہے کہ میں وہاں جاؤں عبادت کروں، تو مسجدیں خدا کی پسندیدہ جگہ ہیں۔ اور پیغمبر اسلام نے فرمایا من مشى الى مسجد من مساجد اللہ، اگر کوئی بندہ قدم بڑھائیں، چلے کسی مسجد کی طرف، مسجدوں میں سے کسی مسجد کی طرف چلے، فلہ بکل خطوۃ خطاہا، ہر قدم کے عوض جو وہ اٹھاتا ہے مسجد کی طرف، حتی یرجع الی منزل، تا ان کی وہ مسجد سے واپس آنے تک، ایک ایک قدم کے بدلے 10 حسنات، 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اس کے نامہ اعمال میں۔ گھر سے چلا وہ مسجد، مسجد سے واپس گھر، اب جتنے قدم وہ اٹھاتا ہے 10 نیکیوں کا حساب کیا جاتا ہے اس کے نامہ اعمال میں۔ وَيُمْحَى عَنْهُ 10 سیئات، اور اس کے نامہ اعمال سے 10 برائیاں اور گناہ خداوند مٹا، ایک قدم کے بدلے 10 گناہ مٹا دیتے۔ وَرُفِعَ لَهُ 10 درجات، اور 10 درجات جو ہیں اس کے لیے ہر قدم کے عوض جو ہے خداوند بڑھا دیتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من مشى الی مسجد، جو شخص مسجد کی طرف چلتا ہے، قدم بڑھاتا ہے، لم یضع رجلاه علی رطب ولا یابس، وہ اپنا قدم کسی خشکی پہ رکھے یا کسی تر جگہ پہ رکھے، الا سبحت له الارض الى الارض السابعہ، مگر یہ کہ ہر قدم کی زمین اپنے 7 طبقات کے ساتھ اس شخص کے ثواب کے لیے خدا کی تسبیح کرتی ہے۔ ہر قدم، چاہے وہ تر جگہ ہو یا خشک، ہر قدم کی زمین 7 زمین تک، 7 طبقات تک تسبیح کرتی ہے اس شخص کے لیے، ثواب اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان کا ارشاد ہے کہ مسجد اس لیے مقدس ہے کہ وہاں پہ یا کسی وصی کا خون ہے یا کسی نبی کا خون ہے، اور وہ جگہ جو ہیں خدا کی پسندیدہ، اس لیے مسجد کی بے احترامی سے منع کیا، لہذا فرمایا ملعون، ملعون 2 مرتبہ ملعون ہے، یعنی ڈبل ملعون ہے، من لم یوقر المسجد، جو کسی مسجد کا احترام نہ کرے، مسجد کو عام گھروں کی طرح، جس طرح گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں گھروں میں داخل ہو جایا کریں، اور جس طرح گھروں سے نکل جائے اسی طرح سے، جس طرح گھروں میں بنڈار ہوتے ہیں مسجدوں میں بنڈار کریں، جس طرح اپنے گھروں، یہ اجازت نہیں ہے، مسجدوں کا جو بھی احترام نہ کرے۔ چھٹے امام نے فرمایا ملعون، ملعون، وہ شخص 2 بار ملعون ہے۔ اللہم انا نسألک و ندعو ونسلم علیک باسمک العظیم الاعظم العز الجل الاکرم، یا اللہ، اپنی حاجتوں کے لیے ملتمس ہیں، دعا کے لیے
5 مرتبہ من یجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء 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 اللهم اهدنا من عندك وافض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين إلى روح المؤمنين والمؤمنات وإلى أموات الحاضرين لا سيما إلى أرواح شهدائنا رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات